بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو IUIE میڈیا پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں فارمیٹ مینیو کی انتہائی اہم کمانڈ بارڈر اور ٹیب۔ تو یہ کیا کام کرتی ہیں اور ان کی کہاں ضرورت پیش آتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم اپنے ان پیج پروگرام کو اوپن کرتے ہیں اور وہاں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں اور ان کمانڈوں کے استعمال کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان پیج پروگرام میں نے اپنا اوپن کیا، تو ہمیں اپنی تحریر میں خصوصاً جب کوئی کتاب لکھی جا رہی ہو یا کوئی رسالہ لکھا جا رہا ہو تو اس میں ہمیں بسا اوقات ایک لفظ اور دوسرے لفظ کے درمیان یا اس کے صفحہ نمبر کے درمیان لائن لگانے کی یا ڈاٹ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا کسی خاص لفظ کے نیچے لائن لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ کار تو ہم نے پہلے سمجھا ہے کہ یہاں ٹول بار جو ہمیں بائیں طرف اپنے اس پروگرام میں ٹول نظر آ رہے، ان ٹول میں یہ ہمیں نظر آ رہی ہے گرافک لائن۔ اس لائن کو لے کر ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں اور اسے استعمال کر لیں، لیکن اس کا استعمال ہمارے لیے تنگی اور مشکل کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے ہمیں اپنی اس شیٹ کو، اس کے اسٹائل کو ہمیں ڈیزائننگ موڈ میں لانا پڑتا ہے۔ اگر ہم رائٹنگ موڈ میں ہوں تو نہ اس کی ہم جگہ تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی کتاب میں جو لائنیں استعمال کرنی ہوتی ہیں ان میں ہمیں بسا اوقات مسلسل ان کی جگہ کی تبدیلی کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ کوئی لفظ کہیں لکھا، کوئی لفظ کہیں سے ختم کیا، تو اس لفظ کے اعتبار سے وہ لائن خود ہی چھوٹی بڑی ہوتی رہے، خود ہی اوپر نیچے ہوتی رہے، اپنی جگہ کی بھی وہ خود ہی تبدیلی کرتی رہے اور اپنا سائز بھی خود ہی بدلتی رہے، تو اس کے لیے ہم گرافک لائن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اس کا تجربہ کر لیتے ہیں۔ یہ گرافک لائن لی اور یہاں ہم نے اس کو ڈرا کر دیا۔ یہ گرافک لائن ہمیں یہاں ڈرا ہوئی نظر آ رہی ہے، مقصد اصل ہے اس سے آگے۔ اب ہمیں اپنی اس تحریر کو اوپر نیچے کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ یہاں ہینڈ ٹول لیا اور یہاں آئے، یہاں ایک دفعہ انٹر کیا، تو اس وقت ہم رائٹنگ موڈ میں ہیں، ہم لکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتے۔ ایرو ٹول کو لے کر ہم نے سلیکٹ کیا، اپنے پیج پر صفحے پر آئے اور دیکھا تو یہ دیکھیں ہم نے یہ لائن لگائی تھی، مقصد اصل ہے اس کے سامنے، لیکن اس وقت اخلاص اور خواہشات پر قابو کے ساتھ یہ لائن پہنچ چکی ہے، یعنی یہ ہماری تحریر تو ساری نیچے آ گئی لیکن یہ لائن جہاں پر ہم نے ڈرا کی تھی اسی جگہ برقرار رہی ہے، جبکہ باقی جتنی یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری لائنیں اپنی تحریر کے ساتھ ہی برقرار ہیں۔ وہ تحریر نیچے آئی، لائنیں نیچے آ گئی، تحریر کو ہم اوپر کریں گے، لائنیں اوپر ہو جائیں گی۔ تو یہ لائنیں ہم کیسے ڈرا کریں؟ اگر ایک سولڈ لائن، پختہ لائن لگانی ہے یا ڈاٹ کی صورت کی لائن لگانی ہے، جو بھی لائن لگانی ہے، یہ ہم کیسے لگائیں تاکہ ہماری تحریر کے ساتھ ہی وہ لائنیں بھی حرکت کرتی رہیں، ہمیں ان کو الگ سے درست کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسی بات کو آج سمجھایا جائے گا۔ یہ ڈرائنگ لائن اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور زوم آؤٹ کیا، تو یہاں مینیو بار میں فارمیٹ مینیو، ہم نے پچھلی 2 ویڈیو میں فارمیٹ مینیو کو ہی پڑھا ہے، تو یہ فارمیٹ مینیو اس پہ کلک کیا تو اس میں یہ لسٹ کھل رہی ہے، کریکٹر، پیراگراف، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ ہائی پینشن اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے استعمال کی چیز نہیں ہے۔
اس کے بعد یہ بارڈر آ رہا ہے اور ٹیب، یہ دو کمانڈیں آج ہم اپنے اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ بارڈر یہ اس وقت فہرست مضامین کے نیچے جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ لائنیں بارڈر کے ذریعے سے لگائی ہیں، اور یہ تحریر کے ساتھ ہی حرکت کریں گی۔ تحریر زیادہ کریں تو یہ لائن خود بخود ہی ڈرا ہوتی رہے گی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے اپنی تحریر میں کچھ اضافہ کیا، تو یہ دیکھیں یہ لائن خود بخود ہی اگلی تحریر کے نیچے بھی لگ چکی ہے، الگ سے اس لائن کو کھینچ کر بڑا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو یہ لائن ڈرا ہوئی ہے فارمیٹ مینیو کے بارڈر کے ذریعے سے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جہاں جس اپنی تحریر کے نیچے عموماً عنوانات کے نیچے ایسی لائن لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے خوبصورتی کے لیے یا کسی بھی استعمال کے لیے، تو اپنی اس تحریر کو سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کر کے فارمیٹ مینیو میں جائیں، یہاں بارڈر پہ کلک کر دیں۔ تو بارڈر پہ کلک کیا تو یہ چھوٹا سا ڈائلاگ باکس کھل کے ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس باکس میں یہاں ابوو لکھا ہوا ہے کہ اوپر لائن لگانی ہے، تو اگر اوپر لائن لگانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو استعمال کیا جائے۔ یہاں نن کی بجائے جی یہ تین انہوں نے کمانڈیں دی ہوئی ہیں، نن کی کوئی لائن نہیں، اور انڈینٹس اور ٹیکسٹ۔ انڈینٹس کا مطلب یہ ہے کہ پورے صفحے پر شروع سے آخر تک صرف تحریر کے ساتھ ہی ٹیکسٹ کے ساتھ لائن نہ رہے، بلکہ لائن جو ہے وہ صفحے کی ابتدا سے انتہا تک مکمل لگ جائے۔ اور ٹیکسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ ہی لائن برقرار رہے، ٹیکسٹ سے نہ پہلے دائیں طرف وہ لائن بڑی ہوئی ہو نہ بائیں طرف بڑی ہوئی ہو۔ تو ابوو سے مراد ہے کہ اوپر لائن لگے، اور بیلو اس کا مطلب ہے کہ نیچے لائن لگانا۔ یہاں فی الحال نن کر کے ہم اوکے کرتے ہیں تو یہ لائن ختم ہو چکی ہے اس وقت۔ دوبارہ ہم اس لائن کو لگانے کے لیے جی وہی فارمیٹ مینیو میں جاتے ہیں اور یہاں سے بارڈر سلیکٹ کیا، اور یہ ڈائلاگ باکس آیا۔ یہاں ہم نن کی بجائے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں سے اپنی لائن کا سٹائل، جو بھی سٹائل ہو، سنگل لائن ہے یا یہ ڈاٹ والی لائن ہے یا کوئی بھی ڈیزائن دار لائن، جو بھی لائن لگانی ہے اس لائن کو ہم منتخب کرتے ہیں۔ مثلا اس لائن کو منتخب کیا، یہاں اس کا سائز درج کیا، 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ 2 پوائنٹ ہم یہاں درج کر دیتے ہیں، اور یہ اس کا فور گراؤنڈ کلر اور بیک گراؤنڈ کلر، یہ اگر تبدیل کرنا ہے تو یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لائن کا کلر کیسا ہو، لائن کے نیچے اگر اور کلر دینا ہے تو وہ کلر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اوکے کیا، اب پھر اوکے، تو یہ دیکھیں یہ لائن ہماری اس تحریر کے نیچے لگ چکی ہے۔ اب یہ لائن ہماری اس تحریر کے ساتھ ہی اپنی جگہ بھی بدلتی رہے گی، اور اس کا سائز بھی بڑا چھوٹا خود بخود ہی ہوگا۔ جیسے ہم انٹر دباتے ہیں، یہاں رکھ کے اس کو انٹر دبایا، یہ نیچے آئی تو یہ لائن بھی نیچے آ گئی۔ اگر ہم نے ڈرائنگ لائن کو استعمال کیا ہوتا تو یہ لائن اپنی جگہ پر اس نے برقرار رہنا تھا، اس نے اس کے ساتھ حرکت نہیں کرنی تھی۔ تو یہ فارمیٹ مینیو میں بارڈر کے ذریعے سے لائن لگانا، یہ بارڈر کے ذریعے سے لائن اپنی تحریر میں یا اپنی تحریر والی لائن میں ہی اوپر کی طرف لگتی ہے یا نیچے کی طرف لگتی ہے، مزید لائنیں اس کے ذریعے سے نہیں لگتی۔ اس کے بعد ہم اپنی فہرست تیار کرتے ہیں، اس میں ایک جگہ پر ایک طرف عنوان ہوتا ہے، آگے کچھ فاصلہ چھوڑ کے صفحہ نمبر درج کیا جاتا ہے۔ عموماً بہت ساری کتابوں میں، جیسے یہ دیکھیں اس کتاب میں یہی ترتیب ہے کہ یہ دیکھیں یہاں تحریر لکھی ہوئی ہے اور آگے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، ڈاٹ کے بعد آگے جا کر صفحہ نمبر درج ہے۔ تو ہم اپنی کتاب میں ایسا کیسے بنائیں؟ تو اس کے لیے ہمیں ٹیب بٹن کی سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ٹیب بٹن بھی فارمیٹ مینیو میں بارڈر کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کا شارٹ کی ہے Ctrl+Alt+T، اور یہ ٹیب، اس ٹیب بٹن کو استعمال کرنا اور اس کی سیٹنگ کرنا، اس کے ذریعے سے ہماری فہرست کی ترتیب درست ہوتی ہے۔ تو اس پہ کلک کیا، کلک کرنے کے بعد یہ ایسی ایک پٹی ظاہر ہوتی ہے، سب سے پہلے ایسی ایک پٹی ظاہر ہوتی ہے، اور اس پٹی میں
منتخب کرنا ہوتا ہے، نشان دینا ہوتا ہے کہ کہاں پر جب ہم پہلی دفعہ ماؤس دبائیں، جب ہم پہلی دفعہ ٹیب کا بٹن دبائیں تو کرسر کہاں پہنچ جائے، اور دوسری مرتبہ دبائیں تو پھر کرسر کہاں پہنچ جائے، تیسری مرتبہ دبائیں تو پھر کہاں پہنچ جائے۔ یہ اب ٹیب بٹن کی تیاری کے لیے یہ پٹی ظاہر ہو چکی ہے۔ اب یہاں ہم نے نشان دینا ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ ٹیب کا بٹن، کی بورڈ پر بالکل بائیں طرف کیو کا بٹن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹیب کا بٹن کیپس لاک کے اوپر، یہ ٹیب کا بٹن ہمارے کرسر کو ایک مقام سے جہاں دوسری جگہ اس کو بتائی ہوتی ہے، منتخب کی ہوتی ہے، وہاں پر پہنچا۔ تو ہم یہاں اس کو نشان دے دیتے ہیں کہ جب ہم پہلی دفعہ ٹیب کا بٹن دبائیں تو ٹیب کرسر کہاں پہنچے، مثلا یہاں نشان دے دیا، یہ سفید لائن لگ، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ دبائیں تو کہاں پہنچے، آگے دوسرا نشان دے دیں، یہ دوسرا نشان آ گیا۔ تو اس کے بعد اب جب ہم پہلی کوئی تحریر لکھ کر اس کے بعد ہم ٹیب کا بٹن دبائیں تو درمیان میں جتنی خالی جگہ ہو اس میں لائن لگ جائے یا ڈاٹ لگ جائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے اوپر ریبن بار میں، اس وقت یہ ریبن بار ہے، اور اس ریبن بار میں ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے یہ باکس، اس وقت بالکل فارمیٹ کے نیچے۔ ہم اس باکس کے یہاں ڈراپ ڈاؤن لسٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں ہمیں سٹائل نظر آ رہے ہیں لائن کے، یہ ڈاٹ والی لائن ہے اور یہ زیادہ بڑے ڈاٹ والی لائن ہے اور یہ سیدھی لائن ہے۔ ڈاٹ والی لائن پہ کلک کیا اور ڈاٹ والی لائن پر کلک کر کے ہم نے اوکے کر دیا، اوکے ہو گیا خود بخود ہی یہ۔ اب فارمیٹ مینیو میں آئے اور ٹیب کا چیک اسے ہٹا دی۔ اب ہم لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیب کا بٹن سب سے پہلے ہمارا ماؤس بالکل شروع میں آتا ہے، تو یہاں ہم نے ایک مرتبہ ٹیب کا بٹن دبایا تو ہمارا ماؤس ہم نے جو نشان دیا تھا وہاں پر پہنچ۔ اب ہم لکھتے ہیں، مثلا یہی لکھ دیں اوپر والی تحریر، مقصد اصل ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ٹیب کا بٹن دبایا تو اب اگلی جس جگہ پر ہم نے نشان دیا تھا یہ ہمارا کرسر وہاں پہنچ چکا، اور وہاں ہم صفحہ نمبر لکھتے ہیں، مثلا صفحہ نمبر 34 ہے تو یہ صفحہ نمبر لکھ۔ اب انٹر دبا کے نیچے والی لائن میں آئے، وہاں سے دوبارہ ٹیب کا بٹن دبایا تو وہ اپنی جگہ پہ وہاں پہنچ گیا، توبہ و انابت۔ پھر ٹیب کا بٹن دبایا تو دوسرے نشان پہ پہنچ گیا، صفحہ نمبر 31 ہے تو ہم 31 لکھ۔ تو یہ لائن لگتی ہے، اور یہ لائن ایسی ہے جو ہماری تحریر کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ حرکت کرتی۔ یہ دیکھیں، تحریر اوپر آئی، لائن اوپر آ گئی، تحریر نیچے آئی، لائن نیچے آئی۔ تو یہ ٹیب کے ذریعے سے یہ سیٹنگ کی جاتی ہے۔ ڈاٹ والی لائن وہ بھی منتخب ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے بارڈر اور ٹیب کے بٹن کا استعمال کا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس سے فائدہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہر آنے والی ویڈیو کی فوری اطلاع حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔